بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا موضوع ہے رحم دلی۔ آپ کے لیے رحم دلی کے موضوع پر ایک طویل اور جذباتی کہانی لکھ رہا ہوں، جس میں ایک ماں، بیٹا اور بیٹی کی کہانی ہوگی۔ یہ کہانی نہ صرف جذبات سے بھرپور ہوگی بلکہ اس میں زندگی کے گہرے سبق اور رحم دلی کی طاقت کی خوبصورت انداز میں پیش کیا جائے گا۔ پیش خدمت ہے مکمل کہانی۔ رحم دلی کا صلہ حصہ اول۔ غربت کی چادر۔ گاؤں کے ایک کونے میں مٹی کی دیواروں سے بنی ہوئی ایک پرانی سی جھونپڑی تھی، جہاں فاطمہ اپنے 2 بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ فاطمہ کی عمر 40 سال کے قریب تھی، جہاں چہرہ تھکن سے جھکا ہوا، آنکھوں میں وقت کی تھپڑوں کی پرچھائیاں۔ شوہر 21 سال پہلے وفات پا چکا تھا۔ اب اس کی زندگی کا کل سرمایہ اس کے بچے تھے، بیٹا علی اور بیٹی زینب۔ علی عمر میں زینب سے بڑا تھا، تقریباً 15 سال کا، لیکن غربت نے اس کے بچپن کو چرا لیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے کھیتوں میں کام کرتے کرتے کھردرے ہو چکے تھے۔ زینب 12 سال کی تھی اور وہ اپنے پرانے پھٹے کپڑوں میں بھی معصوم سی شہزادی لگتی تھی۔ ماں کی آنکھوں کا نور تھی۔ وہ زندگی کے مشکلات نے ان کے دروازے پر مستقل ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ 2 وقت کی روٹی کا بندوبست بھی مشکل سے ہوتا تھا۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا کہ فاطمہ اپنے حصے کی روٹی بھی اپنے بچوں کو دیتی تاکہ ان کا پیٹ بھر جائے۔ فاطمہ نے اپنے بچوں کو ہمیشہ ایک ہی بات سکھائی، بیٹا، اگر تمہارے پاس کچھ نہ بھی ہو مگر تمہارے دل میں رحم ہو اور اللہ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ حصہ دوم۔ آزمائش کا وقت۔ ایک دن گاؤں میں افواہ پھیل گئی کہ قریبی علاقے میں قحط پڑ گیا، لوگ بھوک سے مرنے لگے، کہ ایک خاندان اپنا گاؤں چھوڑ کر فاطمہ کے گاؤں کی طرف آ رہے تھے۔ اسی رات ایک اجنبی عورت، جس کی گود میں ایک بیمار سا بچہ تھا، فاطمہ کے دروازے پر آئی۔ عورت کا چہرہ گرد و غبار سے بھرا ہوا تھا، آنکھوں میں پیاس، بھوک اور تھکن کی ملی جلی کیفیت تھی۔ اس نے ہلکی سی آواز سے کہا، باجی، اگر تھوڑا سا کھانا دے دو تو میرا بچہ 2 دن سے بھوکا ہے۔ علی اور زینب اس وقت چولہے کے پاس بیٹھے تھے، اپنے حصے کی آخری روٹی کھانے والے تھے۔ فاطمہ نے دونوں کی طرف دیکھا، پھر اجنبی عورت کی طرف۔ اس کی ممتا تڑپ رہی تھی۔ اس نے وہ روٹی اجنبی عورت کو دے دی۔ علی نے آہستہ سے کہا، ماں، ہم کیا کھائیں گے بیٹا؟ فاطمہ نے مسکرا کر کہا، بیٹا، اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے، وہی بہتر رزق دینے والا ہے۔ علی خاموش ہو گیا، زینب بھی سر جھکا لیا۔ سوم۔ آزمائش کا انعام۔ اگلے دن صبح جب علی گھر سے باہر نکلا تو حیرت سے اس منظر سے وہ دیکھ رہا تھا۔ دروازے پر ایک بوڑھا آدمی کھڑا ہے، جس کے ہاتھ میں ایک تھیلا ہے۔ اس نے کہا، بیٹا، میں قریبی شہر سے آیا ہوں، رستہ بھٹک گیا ہوں، مگر رات خواب میں کسی نے کہا کہ یہاں آؤ، تمہیں مدد ملے گی، یہ تھیلا لے لو، یہ تمہارا حق ہے۔ تھیلا کھولا گیا تو اس میں گندم، چاول، دالیں اور تھوڑے سے پیسے بھی تھے۔ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ اس نے اپنے بچوں کو سینے سے لگایا۔ دیکھا بیٹا، اللہ کی رحمت کبھی بھی ضائع نہیں جاتی، رحم دلی کا بدلہ ہمیشہ ملتا ہے۔ رحم دلی کی برکت۔ اب فاطمہ روز تھوڑا سا کھانا الگ کر کر رکھتی تاکہ کوئی مسافر یا بھوکا آئے تو اسے دے دوں گی۔ علی بھی کھیتوں میں اچھا سلوک کرتا۔ زینب گاؤں کے بچوں کو سلائی سکھاتی۔ کچھ ہی مہینوں میں فاطمہ کا گھر میں خوشحالی سے بھر گیا۔ گاؤں کے لوگ حیران تھے کہ یہ عورت کل تک 2 وقت کی روٹی ہی نہیں تھی، اب اس کے پاس اتنی برکت کہاں سے آئی؟ یہ سب اس دن کی برکت ہے جب ہم نے اپنی بھوک پر کسی اور کو بھوک کو ترجیح دی تھی۔ رحم دلی کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتی۔ حصہ پنجم۔ آخری پیغام۔ چند سالوں بعد علی جوان ہو گیا اور محنت سے اچھا کاروبار شروع کر لیا۔ زینب بھی تعلیم یافتہ ہو گئی اور گاؤں کی خواتین کے لیے سلائی کا ایک مرکز تیار کیا۔ فاطمہ کی گود اب سکون سے بھری ہوئی تھی۔ آخری عمر میں فاطمہ نے اپنے بچوں کو جمع کر کے ایک بات کہی، بیٹا، بیٹی، یاد رکھو، دنیا کی سب سے بڑی دولت رحم دلی ہے۔ اگر تمہارے دل میں دوسروں کے لیے جگہ ہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پوری دنیا کھول دے گا۔ خاتمہ۔ یہی کہانی ایک ماں اور بیٹے اور بیٹی کی ہے جو غربت میں بھی امیر تھے۔
کیونکہ ان کے دلوں میں رحم دلی کا سمندر تھا۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو مزید ایسی اچھی اچھی کہانی مل سکیں۔ اللہ حافظ۔